عامر لیاقت کی بات ہوئی ہے تو میں عرض کر دوں کہ وہ اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے موحد ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت کے موحد ہونے کا مرزا نے دعویٰ کیا اور اس کے ثبوت پر مرزا نے جو بات کی ہے وہ آپ سن لیں۔ انہوں نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے جو ایک انٹرویو ریکارڈ کروایا ہمارے دوست بڑائچ صاحب کو، تو اس میں بھی انہوں نے بولا کہ دعا صرف اللہ سے ہو سکتی ہے، رسول اللہ سے ہم دعا نہیں کر سکتے۔ میں روزہ رسول کے اندر جب گیا تھا تو میں نے ایک ہی دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ کے حضور رکھی تھی۔ یہ جو جملہ غور سنیے گا، رسول سے دعا نہیں مانگتے اللہ سے، ورنہ لوگ یہ کہیں گے ہمیں تو اس نعت کو بھی چینج کرایا کہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، نہیں، اے سبز گنبد والے تم ہم پہ کرم کرنا، جب وقت نظر آئے تو دیدار، منظور دعا تو اللہ کرتا ہے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت کی توحید کے ثبوت پر مرزا نے اسی کی ویڈیو لگائی۔ ڈاکٹر عامر لیاقت کی اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ یہ جو شعر ہے اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، تو اس طرح نہیں کہنا چاہیے، یہ غلط ہے۔ ہاں البتہ یوں کہنا چاہیے اے سبز گنبد والے تم ہم پہ کرم کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ مرزا نے ڈاکٹر عامر لیاقت کی یہ ویڈیو بطور ثبوت کے پیش کی ہے، ثبوت اس بات پر کہ عامر لیاقت آخر میں موحد ہو گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرزا کے نزدیک یوں کہنا توحید کے منافی نہیں بلکہ عین توحید ہے کہ اے سبز گنبد والے تم ہم پہ کرم کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ تو اس طرح کا شعر گویا مرزا کے نزدیک یہ توحید کے منافی نہیں بلکہ توحید ہے، کیونکہ مرزا نے اس کو بطور ثبوت کے پیش کیا ہے، اور ثبوت بھی اس بات پر کہ عامر لیاقت موحد ہو گئے تھے۔ اگر مرزا کے نزدیک اس طرح کہنا کہ اے سبز گنبد والے تم ہم پہ کرم کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، اس طرح کہنا یہ شرکیہ شعر ہوتا، تو مرزا کو تو یوں کہنا چاہیے تھا نا کہ ایک شرک سے نکل کر دوسرے شرک کی طرف وہ چلے گئے تھے، لیکن مرزا نے ایسی بات نہیں کی، بلکہ مرزا نے کہا کہ وہ موحد ہو گئے تھے اور اس کے ثبوت پر عامر لیاقت کی یہ گفتگو پیش کی۔ تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ مرزا کے نزدیک اس طرح کا شعر کہنا یہ شرک نہیں ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شرک نہیں ہے اور یہ توحید کے منافی نہیں ہے۔ یہ تھا تصویر کا ایک رخ، اب دیکھتے جائیں تصویر کا دوسرا رخ۔ مرزا نے جنید جمشید کے پڑھے ہوئے ایک شعر پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ شعر شرکیہ ہے۔ آپ مرزا کی زبان سے مرزا کی گفتگو سن لیں۔ اگر کوئی فرشتے کو بھی پکارے گا یہ بھی خالصتاً شرک ہو جائے گا، لہذا میرے نزدیک جنید جمشید صاحب نے جو یہ نعت میں اشعار پڑھے، نعت کے ہم بھی قائل ہیں، میں خود بھی پڑھتا ہوں، لیکن یہ اشعار جو ہے شرکیہ ہیں۔ فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے۔ یہاں مرزا نے واضح طور پر یہ بات کی کہ جنید جمشید نے جو شعر پڑھا تھا فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، مرزا نے کہا یہ شرکیہ شعر ہے، اور بلکہ مرزا نے خالصتاً شرک کا لفظ استعمال کیا یہاں اس موقع پر۔ اب مرزا سے ہمارا سادہ سا سوال ہے کہ ان دونوں شعروں میں کیا فرق ہے کہ ایک شعر شرکیہ ہے اور دوسرا شعر مرزا کے نزدیک عین توحید کے مطابق ہے اور توحید کے منافی نہیں ہے، وہ شرکیہ نہیں ہے۔ ایک طرف یہ شعر ہے اے سبز گنبد والے تم ہم پہ کرم کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، یہ شعر مرزا کے نزدیک شرکیہ نہیں ہے، توحید کے منافی نہیں ہے اور بالکل صحیح ہے۔ دوسری طرف یہ شعر کہ فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، مرزا کہتے ہیں یہ شعر شرکیہ ہے۔ اب دونوں شعروں میں کیا فرق ہے، وہ کون سی بنیاد ہے، کون سا اصول ہے، کون سی دلیل ہے جس کی وجہ سے ایک شعر شرکیہ بن رہا ہے اور ایک شعر توحید کے مطابق بن رہا ہے، توحید کے منافی نہیں بن رہا، شرکیہ نہیں بن رہا؟ وجہ فرق کیا ہے؟